بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت خوشخبری لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں کہ الحمدللہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا بل پاس ہوا ہے کہ جس کی خوشی ہر کلمہ گو مسلمان کو ہے۔ وہ مسلمان کے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، جو امہات المومنین سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت زیادہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل پاس ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی بدبخت صحابہ اہل بیت امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو عمر قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ بل جو ہے وہ نیا کوئی بل پاس نہیں ہوا، بلکہ اس میں ترمیم ہوئی، یعنی کہ بل پہلے سے موجود تھا لیکن اس کے اندر ترمیم ہوئی۔ ترمیم کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ناظرین کرام، دفعہ 298 میں اگر کوئی شخص کسی عام مسلمان کی اگر حد کی عزت کرتا تھا تو اس کو 5 سال قید کی سزا سنائی جاتی تھی، اس کے لیے 5 سال کی قید کی سزا یا جرمانہ اس پر لاحق ہوتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین پر جو ہے وہ دفعہ 298 پر صحابہ رسول کی توہین پر سزا 3 سال تھی۔ تو اس بات کو محسوس کیا گیا کہ وہ جماعت کہ جو مقدس جماعت ہے تو ان کی توہین پر 3 سال کی سزا، جبکہ ایک عام مسلمان کی توہین اور اس کی حد کی عزت پر جو ہے وہ 5 سال قید کی سزا تھی۔ تو اس کے اندر ترمیم یہ کی گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار امہات المومنین کی جو بھی گستاخی کرے گا تو اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی جائے گی کم از کم، اور وہ اس پر ہوگا کہ جب اس کے الفاظ کچھ کم ہوں گے، یعنی گستاخی کے پہلو کے حوالے سے اس کے الفاظ جب کم ہوں گے تو 10 سال کی قید کی سزا ہوگی، اور اگر انتہائی جو ہے وہ گستاخانہ اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو عمر قید کی سزا۔ اور ایک بہترین بات یہ ہے کہ اس کی جو گرفتاری ہوگی وہ ناقابل ضمانت اس کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ بل مسلمانوں کے لیے خوشی کی جو ہے ایک لہر جو ہے لے کر آیا ہے، لیکن ناظرین کرام ہمارے ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اس بل سے تشویش کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس بل سے جو ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی بلکہ جرم میں اور اضافہ ہوگا، لوگ جو ہو سکتا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کریں۔ ناظرین کرام، ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ صحابہ کی جماعت یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی توہین کرنا گویا کہ اسلام کی توہین کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے بالکل براہ راستہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو حاصل کیا ہے، دین اسلام کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے، دین اسلام کو سیکھا ہے، قرآن کو براہ راست سرور دو عالم سے سیکھا ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی با امامہ، اگر کوئی داڑھی والا، اگر کوئی امام مسجد، اگر کوئی عالم دین، کوئی مولوی اگر ہوتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ عالم دین ہے، اس کے سینے میں قرآن کا علم ہے، اس کے سینے میں حدیث مبارکہ کا علم ہے۔ 1400 سال بعد بھی عالم دین کی عزت اس وجہ سے کی جا رہی کیونکہ وہ قرآن کا حدیث کا علم جاننے والا ہے۔ لیکن وہ جماعت کتنی اعلیٰ جماعت ہوگی کہ جنہوں نے براہ راست سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا، اور ان کی وساطت سے آج پورے ملت میں جو اگر آج دین موجود ہے تو وہ صحابہ کرام کی مرہون منت ہے۔ تو ان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، اور امہات المؤمنین جو سرور دو عالم کی ازواج مطہرات جن کو قرآن نے امہات المؤمنین مومنوں کی ماں کہا ہے، ان کی عزت بھی تمام مسلمانوں پر ضروری ہے، اور اہل بیت اطہار جو سرور دو عالم کے خاندان کے مقدس شخصیات ہیں ان کی عزت بھی تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اب جو طبقہ اس بل کو لے کر تشویش کا اظہار کر رہا ہے، وہ طبقہ ایسا ہے کہ جب وہ ٹی وی پر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کرنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ جب ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم امن کے داعی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مقدس شخصیات کی جو ہے وہ توہین نہ ہو۔ لیکن جب یہ بل پاس ہوتا ہے جس میں صحابہ اہل بیت امہات المومنین کی عزت کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے، اور اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس پر سزاؤں کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا، تو وہی لوگ آج تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ ٹی وی پر اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ بل کے آنے کے بعد تشویش کا اظہار کرنا اس بات کی مکمل کھلم کھلا یہ اعلان ہے کہ ہم ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں، گویا کہ ہم ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ تقیہ بازی کرتے ہیں، ہم ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ صرف کہہ دیتے ہیں لیکن دل میں وہی بات ہوتی ہے۔ جب اگر یہ بل پاس، کیونکہ الحمدللہ پاس ہو چکا ہے، اگر کوئی یہ شخص اب یہ اس طرح کی معاملہ اگر کوئی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں چور ہے وہ اس وجہ سے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ
ان پر گستاخی کا ایک جو راستہ کھلا ہوا تھا وہ گستاخی کا راستہ بند ہو گیا کہ وہ کبھی بھی آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے کہ کبھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جا رئی معاذ اللہ، کبھی جناب حضرت عمر کی، کبھی جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، کبھی حضرت ہند، کبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو دروازہ تھا چور دروازہ، اللہ کے فضل سے چور دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اس وجہ سے تشویش کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور ایک صاحب ہے، ایک ذاکر ہیں جواد نقوی کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو لانا گویا کہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس قانون کو لانا گویا کہ بنو امیہ کی جو ہے وہ کچھ شخصیات کو صحابہ کرام علیہ رضوان بتلانا ہے، اور بنو امیہ کی شخصیات کو جو ہے کہ ان کی عزت کروانا ہے۔ یاد رکھیں بنو امیہ سے ان لوگوں کی مراد ہوتی ہے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت ابو سفیان، جناب حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ شخصیات بنو امیہ کی، جب یہ بنو امیہ کا نام لیتے ہیں تو ان کا اشارہ جو ہے وہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں یا جناب حضرت ہندہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، تمام شخصیات ہم مسلمانوں کے لیے مقدس اس وجہ سے کیونکہ یہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کی عزت کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ وہ جو تاریخی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کی عزت کرنا ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ، اہل بیت امہات المومنین کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔